ایک مالدار کو غلام کی ضرورت ہوئی، وہ جہاں غلام بکتے تھے وہاں چلا گیا، کہا میں نے ایک غلام لینا ہے۔ ایک بندہ ملا، اس نے کہا میرا غلام بکا ہوا ہے، لے جاؤ۔ جب غلام کی بولی لگی، پیسے لگ گئے، لینے لگا، توجہ سے سنیں یہ بات، وہ غلام ہی بول پڑا، اس نے کہا ذرا خیال کر کے خرید کیجئے گا، خرید کرنے لگے مجھے ذرا خیال کر کے خرید کیجئے گا۔ تو نئے لینے والے نے کہا کیا مطلب؟ کہا مجھے لینے سے پہلے میری چند شرطیں سن لو، یہ شرطیں منظور ہو تو لے لو، نہیں تو رہنے دینا، یاد رکھنا۔ اب آقا کو بڑا حیرانگی ہوئی کہ بڑے بڑے مزدور دیکھے، بڑے بڑے غلام دیکھے، یہ کیسا غلام ہے جو شرطوں میں بک رہا ہے؟ اس نے کہا بیٹا بتاؤ کون سی شرط ہے؟ پہلی شرط اس نوجوان غلام نے کہا اللہ تمنعنی عن الصلاۃ اذا دخل وقتها۔ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی میں کبھی نماز کو قضا نہیں کیا، جب نماز کا وقت ہوگا تب میں آزاد ہوں، چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ آپ کی تو دکان آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتی، آپ کا تو کاروبار آپ کو نماز میں نہیں آنے دیتا، آپ کی تو مصروفیت آپ کو نماز سے دور رکھتی ہے۔ وہ نوکر اور غلام ہونے لگا ہے۔ کہا لا تمنعنی عن الصلاۃ اذا دخل وقتها، جب نماز کا وقت ہوگا تب میں مسجد جاؤں گا، میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا، یہ پہلی شرط ہے۔ اس نے کہا قبول ہے۔ مالک بھی کیسے اعلیٰ تھے، یہاں تو دکاندار اگر مزدور وہ کام کرنے والا نماز کے لیے چلا جائے تو 1000 باتیں اسے سناتے ہیں کہ تو بڑا مولوی بن گیا، مولوی کے چکر میں پہ گیا، تو دکان کا پتہ کو نہیں۔ اب وہ مالک پہ صدقے جائے، وہ کہتا ہے بیٹا مجھے ایسا غلام گھر میں ہو جو نماز کا پابند ہو، تو برکت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا۔ اچھا دوسری شرط بتاؤ، دوسری کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ دن کو آپ کی نوکری کروں گا، جو کام کرنا ہے کروا لیجئے گا، لیکن جب رات ہوگی نا پھر ہم نے کوئی اور نوکری کرنی ہے۔ دن آپ کے نام ہے مگر رات کو آپ کی بات نہیں سنی جائے گی، دروازہ میرا بند رہے گا، کوئی اجازت نہیں ہوگی کسی کو آنے کی۔ اس نے کہا بیٹا یہ بھی قبول ہے، یہ بھی قبول ہے۔ تیسری شرط بتاؤ۔ اس نے کہا تیسری یہ ہے کہ مجھے ایک علیحدہ کمرہ کی ضرورت ہوگی، مجھے کمرہ کا علیحدہ کر دیجیے۔ اس نے کہا بیٹا تینوں شرطیں منظور ہے، آؤ دیکھو میرے بڑے کمرے ہیں، جو پسند آتا ہے رکھ لو۔ اب جب مالک نوکر کو لے کے جاتا ہے غلام کو، وہ ہر کمرے کو دیکھتا ہے، یہ سنگ مرمر لگا ہوا ہے، یہاں ٹائل لگی ہوئی ہے، یہاں اے سی لگا، یہ لگا، یہ لگا، یہ لگا، یہ لگا، سارے چھوڑتا گیا۔ آگے جا کے دیکھا ایک ویران سا اجڑا سا کمرہ تھا، اس پہ جا کے انگلی رکھی کہ میں درویش اس میں رہوں گا۔ توجہ نہیں فرمائی؟ ہم تو کرائے پہ مکان لے تو پوچھتے ہیں سہولیات کتنی ہیں، اس میں کیسے ہے؟ ماربل بھی لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا، ٹائل بھی لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی، ٹائل پتھر کتنا لگا ہوا ہے، کیسا خوبصورت لگا ہوا ہے۔ لینے سے پہلے تصویریں کھینچ کے گھر جا کے مشورہ کرتے ہیں، یہاں وقت گزارنا ہے، قربان جائیں درویشوں پر۔ جو ماربل والے تھے وہ چھوڑ دیے، جو خراب تھا بالکل گیا گزرا تھا اس پہ جا کے اشارہ کریں میں یہاں رہوں گا۔ مالک نے تمہاری عقل ماری ہوئی ہے، لوگ اچھے کمرے ڈھونڈتا ہے، تم نے سب سے جو خراب تھا اس پہ جا ہاتھ رکھا۔ اس نوجوان نے کہا تمہیں پتہ ہے جو ویران اور خراب ہوتے ہیں وہ اللہ کے ذکر سے آباد و بستان ہو جایا کرتے ہیں۔ جو ویران ہوتے ہیں اجڑے ہوتے ہیں، جب ان میں اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی آ جاتا ہے وہ ایسے آباد ہوتے ہیں کہ پھر سنگ مرمر کی ضرورت بھی، وہ دیواریں بھی سلام کرتی ہیں جن دیواروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بات ہوگی رہ لو جی۔ ایک دن بادشاہ نے شراب کی محفل سجائی، معاذ اللہ بڑے بڑے شہزادوں کو بادشاہوں کو بلایا، وہ آئے، محفل سرود سجی، مجرے ہوئے، گانے ہوئے، تماشے ہوئے، بدکاری بے حیائی جو ہوتا رہا جیسے پاکستان میں ہوتا ہے۔ شادی ہونے لگے تو ہم مسلمان نہیں رہتے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں بھول جاتا ہے کہ یہ شراب ہے، ہمیں بھول جاتا ہے یہ مجرا ہے، یہ گانا ہے، یہ تماشا، یہ حرام ہے۔ نہیں، حضور فرماتے ہیں جو کان گانے میں مبتلا رہتے ہیں قیامت کے دن سیسا پگھلا کے ان کے کانوں میں بھرا جائے گا۔ جو گانے سنتے ہیں، یہ کہتا ہے میوزک کہاں لکھا ہے؟ قرآن نہیں پڑھا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو کھیل تماشے کی باتیں تیار کرتے ہیں، لِيُضِلَّ عن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو دور کر دے۔ اتنی ساری حدیث، 30 سے زیادہ حدیثیں ہیں جو اس میوزک اور ساز بازی کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں، صحیح حدیثیں 30 سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ، پیسے کی اپنی عقل ہوتی ہے، عہدے کی اپنی عقل ہوتی ہے نا۔ اللہ پیسہ دے تو حیا ضرور عطا فرمائے، اللہ عہدہ دے تو ایمان ضرور عطا فرمائے۔ اس نے رات کو محفل سجا لی، شراب کی محفل سج گئی، ہو گیا معاملہ۔
آدھی رات کے بعد توجہ سے سنیے، آدھی رات کے بعد بادشاہ سارے وہ جیسے آئے تھے چلے گئے، یہ بھی اسی حالت میں ٹن تھا، شراب کے نشے میں مخمور تھا، آتے ہوئے یوں اس درویش اور غلام کے کمرے سے گزرنے لگا، اچانک نگاہ پڑی کہ بتی جل رہی ہے، چراغ جل رہا ہے، مڑ کے شراب کی حالت میں آیا، پرانا سا گھر تھا، دروازے میں سے سوراخ سے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ قندیل من نور معلق فی السماء، کیا دیکھتا ہے کہ دیا نہیں جل رہا تھا، بتی نہیں جل رہی تھی، نور کا لالٹین تھا جو آسمان سے نیچے اترا ہوا تھا، آسمان سے نیچے اترنے والے نور کا لالٹین تھا جو اس کمرے کو روشن کر رہا تھا، سارا کمرہ نورانیت سے جگمگا رہا تھا۔ اور دیکھا درویش کہاں ہے؟ کیا دیکھتا ہے؟ والغلام فی السجود یناجی ربہ، غلام کو دیکھا سر سجدے میں رکھ کے اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نور کا لالٹین آسمان سے نیچے اترا ہوا ہے، گھر جگمگا رہا ہے، غلام کو دیکھا تو سجدے کے حالت میں پڑا ہے اور اپنے رب سے دعا کر رہا ہے۔ دعا کیا کرتا ہے سنا دوں؟ کیا دعا کرتا ہے؟ عرض کرتا ہے میرے مولا، میرے خالق، میرے باری تعالیٰ، اے پروردگار عالم، تو جانتا ہے میں محض تیرا بندہ نہیں ہوں، تو نے مجھے کسی اور کا بھی غلام بنایا ہے۔ اے اللہ، دن کو میں اس کی نوکری کرتا ہوں، میرے پاس صرف رات رہتی ہے جو تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ اے اللہ، اگر کاش میں دن میں بھی فارغ ہوتا، جس طرح رات کو تجھے یاد کرتا ہوں دن کو بھی تجھے ہی یاد کیا کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے دل میں ایک تڑپ ہے، صرف ایک تمنا ہے، کاش میں آزاد ہوتا، کاش میں کسی کا نوکر نہ ہوتا، جس طرح رات کو تجھے یاد کرتا ہوں۔ بولیے جس طرح، کیا کہوں، کس سے کہوں کہ کیا درد ہے دل میں، بے درد کو یہ درد سنائے نہیں جاتے۔ اور میاں صاحب فرماتے ہیں رات پوے تے اوے بے دردانو نیند پیاری آوے۔ ہمیں کیسی نیند آتی ہے؟ درد جو نہیں ہے دل میں۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجنے دی ستیاں جگاوے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا، رات نو تیرا نوکر بن کے آنا وا، جے دن خالی ہوندا میں دن نو بھی تیری عبادت کردا۔ اے اللہ مینوں معافی عطا فرما۔ شرابی مالک نے سنا، گھر گیا تو ساری رات نیند نہ آئی کہ تو ایک تو صحیح اس پہ صدقے نہ جائے، وہ نوکر غلام ہو کر اس طرح اپنے رب کو یاد کر رہا۔ بیوی کو جا کے بتاتا ہے کہ ہمارے پاس جو غلام رہتا ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ بیوی نے کہا اچھا چلو اگلی رات ہم بھی دیکھنے چلیں گے۔ جب تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے نا تو پھر ایسا ہوتا ہے بادشاہوں کی نیندیں بھی اڑ جاتی ہیں، انہیں بھی انتظار رہتا ہے۔ بندہ تو یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمان، زندگی اس حال میں گزارے بادشاہوں کی بھی نیندیں اڑ جائیں۔ اگلی رات جاگ رہے ہیں، آدھی رات ہوگی تو جا کے دیکھیں گے۔ میاں بیوی دونوں آئے، اسی بیران کمرے پہ آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ قندیل من نور معلق فی السماء، اسی طرح دیکھتے ہیں کہ آسمان سے نور کی قندیل ہے، لالٹین ہے نیچے اتری ہوئی ہے، سارا کمرہ نورانیت سے جگمگا رہا ہے۔ والغلام فی السجود یناجی ربہ، غلام سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں وہی بات کر رہا ہے۔